کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ اب آگے دو طرح کے اختلافات ہیں۔ ایک اختلاف مہینے میں ہے مورخین کے درمیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں ہوئی۔ زیادہ تر مفکرین کی رائے تو یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ البتہ چند ایک اقوال دیگر مہینوں کے بھی ہیں، لیکن دیگر اقوال کو تاریخ نے کوئی جگہ نہیں دی۔ اب جو مسلمانوں میں ایک متفق علیہ موقف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت کے حوالے سے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو یہ اختلاف اس طریقے سے ختم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے پر عام علماء کا، عام مورخین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ عظیم نعمت لوگوں کو، کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شکل میں ربیع الاول کے مہینے میں ملی۔ اب اگلا اختلاف تاریخ کے بارے میں ہے کہ کس تاریخ کو ولادت ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابن سید الناس معروف مورخ ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے بڑے جزم اور یقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ البتہ بعض محدثین اس سے اختلاف بھی فرماتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول کو نقل کیا ہے۔ ہمارے دور حاضر کے مختلف مصنفین جنہوں نے سیرت پر قلم اٹھایا، انہوں نے 9 ربیع الاول کا انتخاب فرمایا۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا، اس کی بھی وجہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بات بھی مسلمانوں کی تاریخ میں طے ہے کہ ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ اب ربیع الاول میں پیر کا دن کس تاریخ کو پڑا، اس میں پھر مختلف محققین کی اپنی آراء ہیں۔ مصر کے ایک معروف ماہر فلکیات ہیں محمود پاشا، انہوں نے فلکیات کے حساب کتاب اور ریاضی کے قواعد کو دیکھتے ہوئے یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ انہوں نے اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے فلکیات اور ریاضی کے قواعد کے پیش نظر یہ فرمایا کہ یہ موقف اپنایا کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے، اس سال کی ربیع الاول میں پیر کا دن 9 ربیع الاول کو پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے قواعد اور اپنے علم کی روشنی میں 9 ربیع الاول کا انتخاب فرمایا، لیکن بہرحال عام طور پر جو مسلمانوں میں تاریخ معروف ہے وہ 12 ربیع الاول ہی کی ہے۔ اور ہمارے دور حاضر کی معروف سیرت نگار ہیں ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی لمبی چوڑی تحقیق کے بعد یہی نتیجہ نکالا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔